باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر ومعین قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ناظرین اکرام، آداب زندگی میں سے ایک ادب انسانی زندگی میں تفریح اور ورزش کے حوالے سے ہے۔ عام طور پر جب دین کی بات آتی ہے تو دین کو ایک خشک آئیڈیالوجی اور چند عبادات کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ دین ایک جامع ضابطۂ حیات ہے، اور دین نے انسان کی جس طرح سے رہنمائی کی ہے اس کے نتیجے میں اس کی نفسیاتی تربیت، اس کی فکری تربیت، اس کی قلبی تربیت، اس کی روحانی تربیت، اس کی جسمانی تربیت، اس کی معاشی تربیت، اس کی معاشرتی اور سماجی تربیت، اس کی سیاسی تربیت، اس کی اجتماعی تربیت، یہ تمام چیزیں اور ان کے علاوہ متعدد دیگر چیزیں اس کی تربیت میں شامل ہیں، اور انسان کو اللہ ایک جامع شخصیت کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس اعتبار سے دین نے انسان کو جہاں پر عبادات کا حکم دیا ہے وہیں پر فکری اور ذہنی حوالے سے تفریحات کی بھی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ ترغیب دلائی ہے۔ بعض لوگ کھیلوں سے منع کر دیتے ہیں، جہالت ہے۔ دین کا اس طرح کی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ دین نے کھیلوں سے منع کیا ہے۔ دین نے نہ کھیلنے سے منع کیا ہے، نہ کھیلوں سے منع کیا ہے، نہ ایکسرسائز سے منع کیا ہے، نہ اس طرح کی تفریحات سے۔ دین ترغیب دلاتا ہے۔ میں آپ کو کچھ روایات سناتا ہوں۔ ان روایات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم اور آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ الہو والعبو فانی اکرہ ان یرا فی دینکم غلظۃ۔ لوگو غور سے میری بات سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یوں کرو کہ کھیلو کودو، اس لیے کہ مجھے اس بات سے چڑ ہوتی ہے یا مجھے ناپسند ہے یہ بات کہ تمہارے دین کو لوگ ایک خشک دین کے طور پر لیں اور اس کو سخت سمجھیں، دین پر عمل کرنے کو سخت سمجھیں۔ ایسا نہیں ہے۔ دین جو ہے اجازت دیتا ہے۔ دین میں سختی نہیں ہے، دین میں شدت نہیں ہے۔ دین انسان کی فکری اور معنوی تربیت کو فوقیت دیتا ہے۔ اس لیے دین کی خواہش یہ ہے کہ انسان ان تمام سرگرمیوں سے اور اسباب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی روح کو مضبوط کریں۔ اس لیے دین نے اس چیز سے ضرور منع کیا ہے کہ تمہارا کوئی کام، تمہارا کوئی فعل ایسا نہ ہو جو اللہ کی راہ سے تمہیں بھٹکا دے، ایسا نہ ہو جس میں حرام نہ ہو، جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ لیکن اگر اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، اللہ کی اتباع ہے، اللہ کی اطاعت ہے، دین کے باقی احکام سے بغاوت نہیں ہے، تو پھر تمام امور کی اجازت ہے، اور ان میں تفریحات بھی شامل ہیں۔ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سورہ قصص کی آیت نمبر 77 ہے، 77، اس کے بارے سے پوچھا گیا لا تنس نصیبک من الدنیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو تمہارا دنیا میں حصہ ہے اس کو بھولو مت، اس سے مراد کیا ہے؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ ای لا تنس صحتک وقوتک وفراغک وشبابک ونشاطک وغناک ان تطلب بہ الآخرہ۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی سلامتی کو نہ بھولے، اپنی توانائی اور طاقت کو نہ بھولے، اپنے فارغ اوقات کو نہ بھولے، اپنی جوانی کو نہ بھولے، اپنی نشاط اور وہ جو ایک خاص کیفیت ہوتی ہے کچھ کر گزرنے کی اس کو نہ بھولے، اپنی بے نیازی کو نہ بھولے،
اپنی دنیا کی دولت کو نہ بھولے بلکہ ان تمام چیزوں سے استفادہ کرے، اپنی نشاط سے استفادہ کرے، بدن کی قوت سے استفادہ کرے، دولت سے استفادہ کرے، جوانی سے استفادہ کرے، فراغت کے ٹائم سے استفادہ کرے، اپنی صحت اور سلامتی سے استفادہ کرے تاکہ اپنی آخرت کو بنا سکے۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام نے حکمت آل داؤد میں سے ان 3 نکات کو نقل کیا ہے۔ فرمایا کہ آل داؤد کی حکمتوں میں سے 3 چیزیں یہ تھیں۔ فرمایا مرمت لمعاش، اپنے معاش کی چیزوں کو آگے بڑھاؤ، یعنی اپنی معیشت کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے روز محنت کرو، یہ ایک حکمت کی چیز ہے، اس کو اپناؤ۔ اور دوسری چیز تزود لمعاد، اپنی آخرت کا سرمایہ بڑھاؤ، جتنا ہو سکتا ہے اس میں اضافہ کرو۔ اور تیسری چیز لذت فی غیر ذات محرم، وہ لذتیں جو حرام کی راہ میں نہ ہوں ان سے بھرپور استفادہ کرو۔ یہ جو آپ کھیلتے ہیں، بھاگتے ہیں، فٹ بال کے لیے جاتے ہیں، دیگر ایکسرسائزز کرتے ہیں، تیراکی کرتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کا ایکسرسائز اور اس طرح کی تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اگر اللہ کی نافرمانی کی راہ میں نہ ہوں، مثلا ایسے کام اس میں نہ ہوں جس میں حرام کا ارتکاب کرنا لازم ہو جائے، تو پھر یہ جائز بھی ہے، درست بھی ہے اور اس کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے۔ یورپ نے ان چیزوں کو انسانی استحصال کے لیے استعمال کیا ہے، عورت کے جسم کی نمائش کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی ایک تیر سے کئی شکار کھیلے ہیں۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ عورت کو برہنہ کر دو ان کاموں کے لیے، نہیں، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ مرد کو اس طرح کی سرگرمیوں میں عورت کے وجود سے استفادے کے لیے، اس کی نگاہوں کے استفادے کے لیے ایسا موقع فراہم کر دو، نہیں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ مرد اپنے حدود میں رہتے ہوئے اور عورت اپنے حدود میں رہتے ہوئے ان چیزوں سے بھرپور طور پر استفادہ کر سکتی ہے، اور مرد کر سکتا ہے جو چیزیں حرام نہیں ہیں، جو چیزیں جائز ہیں اور اللہ کے دین کی نافرمانی شمار نہیں ہوتی۔ امام کاظم علیہ السلام کی ایک روایت ہے، فرمایا کہ اپنے اوقات کو، شب و روز کے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کرو۔ میں روایت پڑھ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، روایت بہت خوبصورت روایت ہے۔ فرمایا اجتہدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات، اپنے اوقات کو 4 حصوں میں، برابر حصوں میں تقسیم کرو۔ ان 4 حصوں میں کیسے تقسیم کرو؟ ساعتا لمناجات اللہ، ایک ٹائم ایسا ہو جس میں تم صرف اپنے رب سے مناجات کرو، تم اپنے رب کی بارگاہ میں اکیلے اپنے دل کا حال کھول کر اس سے گفتگو کرو، اس سے مناجات کرو، اس سے ذکر کرو، فکر کرو، قرآن پڑھو، صرف اور صرف خدا کو یہ ٹائم دو۔ دوسرا وساعتاً لامر المعاش، ایک ٹائم ایسا رکھو شب و روز میں سے جو تمہاری دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہو، محنت کرو، جفا کشی کرو، مزدوری کرو، تجارت کرو، نوکری کرو، کچھ اور کرو، جس سے تمہاری روٹین کی زندگی اور تمہاری معیشت کے اسباب فراہم ہو سکیں اور حلال کی روزی کما سکو۔ وساعتاً لمعاشرت الاخوان، ایک وقت ایسا نکال لو، ایک ٹائم ایسا نکال لو جس میں تم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ سکو، یعنی دوستوں کے ساتھ بیٹھنا بھی اللہ کے دین کا حکم ہے، گوشہ نشینی نہیں، صرف معاش نہیں، صرف کسی خاص ایک کام یا مسجد یا امام بارگاہ یا قرآن نہیں، بلکہ دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے، ائمہ اطہار نے حکم دیا ہے۔ کس طرح سے؟ فرمایا وساعتاً لمعاشرت الاخوان، اپنے اخوان، اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں کے ساتھ بیٹھو، اور کیا کرو؟ والثقات، سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، جھوٹوں کے ساتھ نہیں۔ دوست کا انتخاب کرو سچے ہوں اور ان کے ساتھ بیٹھو، بیٹھ کر کیا کرو؟ الذین یعرفونکم عیوبکم ویخلصون لکم فی الباطن، یہ تمہارے ایسے دوست ہونے چاہیے جو تمہیں تمہارے عیوب سے آگاہ کر سکیں، تمہاری کمزوریوں سے آگاہ کر سکیں، تمہاری خامیوں سے آگاہ کر سکیں۔ اگر تمہیں تمہارا کوئی دوست تمہاری خامی سے، تمہارے عیوب سے، تمہاری کمزوریوں سے آگاہ کرے تو سمجھ لو کہ یہ تمہارا بہترین دوست ہے، یہ تمہارا بہترین خیر خواہ ہے۔ لیکن جو تمہارے سامنے صرف تمہاری تعریفیں بیان کرتا رہے، سمجھو کہ یہ اندر سے تمہارا دشمن ہے، تمہاری بھلائی نہیں چاہتا۔ یہ 3 اوقات ہوئے، یعنی ایک وقت وہ ہو جو دوستوں کے لیے ہو،
اور آگے چوتھا فرمایا وَسَاعَةً تَخْلُونَ فِيهَا لِلَّذَّاتِكُمْ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ، ایک وقت ایسا قرار دو جس میں تم ایسی تفریحوں میں، ایسی تفریحات میں، ایسے ایکسرسائزز میں، ایسی ایکٹیویٹیز میں اپنی زندگی گزارو جو حرام نہ ہوں، بس حرام سے بچو، جو کرنا ہے کرو۔ یہ اوقات کی تقسیم کے حوالے سے امام کاظم علیہ السلام نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بڑی خوبصورت حدیث ہے، فرمایا کہ لیس منا من ترک دنیاہ لدینہ، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو اپنے دین کے لیے اپنی دنیا کو ترک کر دے۔ نہیں، دین کے لیے دنیا کو ترک نہ کرو، بلکہ دنیا کو دین کے لیے استعمال کرو، دنیا کو دین کے لیے استعمال کرو، دنیا سے فائدہ اٹھاؤ تاکہ تمہارا دین محفوظ ہو سکے، تاکہ تمہاری آخرت محفوظ ہو سکے۔ اچھا، اس حوالے سے کچھ مصادیق کی طرف آتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبوب ترین مشغلے آپ کے ہیں تفریح، ان میں سے ایک گھڑ سواری ہے۔ اس زمانے میں گھڑ سواری تھی، آج بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن آج کے متبادل تفریحی مواقع اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو آپ موٹر سائیکل چلائیں، آپ گاڑیاں چلائیں، آپ ڈرائیونگ کریں، لانگ ڈرائیونگ پہ نکل جائیں، مثلا یہ ساری کی ساری اس کی مصادیق بن سکتی ہیں۔ اس زمانے میں اگر گھڑ سواری تھی تو آج کے تقاضوں کے مطابق آپ انتخاب کریں۔ اس لیے کسی نے انس ابن مالک سے پوچھا، روایت ہے، روایت غالباً عوالِ العالی کی روایت ہے، کہ مالک ابن انس سے پوچھا کہ اے مالک یہ بتائیے کہ کیا آپ نے کبھی رسول کریم کو گھڑ سواری کے مقابلے میں شریک ہوتے ہوئے دیکھا؟ عرض کیا کہ بالکل میں نے دیکھا، رسول کریم اپنے گھوڑے کے ساتھ گھڑ سواری کے مقابلوں میں حصہ لیتے تھے اور مقابلے کا حصہ بنتے تھے، اور جب جیتتے تھے تو خوش ہوتے تھے۔ یہ تفریح ہے، لیکن سالم تفریح ہے لیکن حرام اس میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے رسول کریم کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ رسول کریم کے پاس ایک اونٹ تھا، اور اس اونٹ کے ساتھ جب کبھی اونٹوں کا مقابلہ ہوتا تھا، اونٹوں کو دوڑانے کا، تو اس میں آپ حصہ لیتے تھے، اور کبھی یہ اونٹ ہارا نہیں تھا۔ ایک دفعہ مقابلہ ہوا اور ایک بادیہ نشین عرب کا اونٹ اس کے مقابلے میں آیا اور وہ اونٹ جیت گیا۔ جب وہ اونٹ جیت گیا تو صحابہ کرام تھوڑے سے مغموم ہوئے کہ رسول اللہ کا اونٹ ہار گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ یہ جو میرا اونٹ ہے، اس کے دل میں ہمیشہ جیتنے کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا کہ میں ان تمام اونٹوں سے برتر ہوں۔ جب یہ خیال پیدا ہو تو اللہ کو چاہے وہ کوئی جانور ہی کیوں نہ ہو، یہ جو احساس برتری ہے یہ پسند نہیں ہے۔ چونکہ پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ نے ایسے اسباب بنا دیے کہ یہ اونٹ ہار جائے۔ رسول اللہ کو پسندیدہ امور میں سے، تفریحی امور میں پسندیدہ امور میں سے ایک تیر اندازی ہے، نشانہ بازی ہے، تیروں سے نشانے کو مارنا۔ اس زمانے میں جنگی اسباب میں یہ چیزیں شمار ہوتی تھیں۔ آج آپ یہ ہنر اپنا سکتے ہیں، اس فن کو اپنا سکتے ہیں، اس ورزش اور اس تفریحی کھیل کو اپنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بندوقوں سے نشانہ بنانا آپ اپنا سکتے ہیں، اپنا نشانہ ٹھیک کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اس طرح کے امور رسول اللہ کو پسند تھے، اور آپ اس میں باقاعدہ حصہ لیتے تھے اور نشانہ لگاتے تھے، اور لگا کے اس میں جیتنے کے بعد آپ خوشی کا اظہار کرتے تھے، اور جو لوگ جیتتے تھے ان سے اپنی رضامندی کا، خوشی کا اظہار فرماتے تھے۔ اسی طرح سے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے تیر اندازی سیکھی، بعد میں اگر اس نے اس کو چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے استاد پر جفا کیا ہے، اس نے اپنے استاد پر ظلم کیا ہے۔ جو چیز وہ سیکھے اس کو کبھی بھی ترک نہ کرے، اس کو جاری رکھے۔ یعنی صرف جوانی کی بات نہیں ہے، بڑھاپے تک بھی اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ آپ اس لیے رسول کریم کی جنگوں میں دیکھیں، 50 سال سے اوپر کی شخصیات بھی جنگوں کے میدان میں اس طرح سے وارد ہوتی تھیں کہ ان پر جوانی کا گمان ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو فٹ رکھتے تھے اور ان امور میں ہمیشہ پیش ہوتے تھے۔ اسی طرح سے ایک اور پسندیدہ عمل جو رسول کریم کو پسند تھا، ائمہ اطہار کو پسند تھا، وہ تیراکی ہے، تیراکی کی دولت۔ آج آپ کے پاس نہریں ہیں، آپ کے پاس تالاب ہیں، آپ کے پاس سوئمنگ پولز ہیں،
صرف اس شرط کی رعایت کے ساتھ کہ وہاں پر نامحرم نہ ہو. آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس سے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں. آپ کی صحت بہتر ہو سکتی ہے, آپ کے جسم کی توانائیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے, آپ اپنے جسم کی طاقت میں اضافہ کر سکتے ہیں اور اپنے ذہن کو بھی فریش کر سکتے ہیں, چونکہ یہ تفریحات ساری کی ساری اس لیے ہیں کہ انسان ان کے ذریعے سے ایک فریش جسم اور فریش جسم کے اندر ایک فریش روح کے ساتھ اللہ کی عبادت, اللہ کی عبودیت اور اللہ کی اطاعت زیادہ بہتر طور پر کر سکے. لہٰذا حکم ہے کہ اپنے بچوں کو تیر اندازی بھی سکھاؤ, اپنے بچوں کو تیراکی بھی سکھاؤ, اپنے بچوں کو گھڑ سواری بھی سکھاؤ. آج کی دنیا میں جو اس کی مصادیق بنتی ہیں, جو اس کے متبادل کھیل بنتے ہیں, وہ سارے سکھاؤ تاکہ آپ کا بچہ ایک سالم جسم اور سالم روح کے ساتھ میدان میں کام کر سکے. لیکن کچھ کھیل ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے. ان میں ایک جوا ہے. جوا اگرچہ تفریحی کھیل ہے لیکن اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے. ہر وہ کام جس میں پیسے کی شرط لگے اس سے منع کیا گیا ہے. پیسے کی شرط لگا کر نہیں, یعنی اگر فرض کریں وہی گھڑ سواری ہی ہے, اسی گھڑ سواری میں اگر پیسے کی آپ شرط لگاتے ہیں تو اسلام منع کرتا ہے. دین کہتا ہے نہیں, یہ استحصال ہے, یہ کام نہ کرو. گھڑ سواری کرو لیکن پیسے کی شرط لگا کر نہیں. جوے کے طور پر نہیں, یعنی جیتنے اور ہارنے کا جو پیسوں کی بنیاد پر آج کی دنیا میں اصول قائم ہیں ان کی نفی کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے ان تمام احکام اور آداب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.